الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ اس کے بارے میں کچھ اس کا خلاصہ بیان کیا تھا، سنا تھا، سمجھا تھا۔ آج ہم پہلا پارہ سورۃ البقرہ اس کے جو کچھ پوائنٹ ہیں وہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ البقرہ کے نام سے سورت ہے اور اس کی 286 جو ہے نا وہ اس کی آیتیں ہیں، اور یہ آیات کے اعتبار سے وسیع اور بڑی طویل جو ہے نا وہ سورت ہے۔ بقرہ اس کا نام ہے، اس میں کیونکہ گائے کا ذکر ہے، عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح بہت زیادہ ایسی صورتیں ہیں جن کا نام اسی طرح حضرت یعنی کہ سورہ نوح حضرت نوح کے نام پر، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کے نام پر۔ اس طرح اس کی کوئی نہ کوئی وجہ اس کا نام اس صورت میں ذکر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے کسی بھی صورت کو۔ تو سورۃ البقرہ کو اس لیے بقرہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک گائے کا ذکر ہے، جو یہ ایک واقعہ، اس میں کئی حکمتیں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو ایک آدمی تھا تو وہ بڑا مالدار تھا، اس کے پاس بڑی جائیداد تھی، تو اس کا ایک بھتیجا تھا، تو اس نے جو ہے نا وہ انسان جب لالچ میں آتا ہے تو پھر وہ غلط قدم اٹھاتا ہے۔ اس نے یہ سوچا، ارادہ کیا کہ میں کیوں نہ اس کو قتل کر دوں، اور قتل کرنے کے بعد جو جتنی اس کی ساری جو جائیداد ہوگی اس کا میں اکیلا وارث بن جاؤں گا۔ تو لالچ میں آ کے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی نعش کو اٹھایا تو کسی دوسرے کے دروازے کے سامنے جا کے رکھ دیا اور اس پہ اس کا نام لگا دیا کہ اس نے اس کو قتل کیا ہے، یہ اس کا قاتل ہے۔ اس کا جو ہے نا وہ معاملہ جب اٹھا، قاتل کو ڈھونڈنے لگے، جن کا نام لگا وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کہیں کہ گائے کو ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ تو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک جو ٹکڑا ہے وہ میت کو لگائیں گے، اس کے جسم کو جو مرا ہے آدمی، تو وہ خود بول کے جو ہے نا وہ بتا دے گا۔ اسی طرح ہوا کہ ایک گائے کا حکم دیا گیا، آپ نے اس کو پڑھا ہے تفصیلاً، جس طرح انہوں نے اس میں بہت سارے سوال کیے، کیسی ہو، کس طرح۔ حکم تو ایک مطلقاً تھا، کوئی بھی ایک گائے لے لیتے، ذبح کرتے، لیکن وہ سوال کرتے گئے تو کثرت سوال کی وجہ سے ان پہ جو ہے نا وہ شرطیں لگتی گئیں۔ بہرحال مختصر کہ انہوں نے ذبح کیا گائے کو، ذبح کرنے کے بعد جو ہے نا وہ اس کا جو گوشت کا ایک ٹکڑا تھا وہ جو مرا تھا اس کی نعش کو، اس کی میت کے جسم کو لگایا، اور وہ چند لمحوں کے لیے اٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا کہ اے جڑا میرے دوالے بودا وین پا رہا ہے، اسی نے مجھے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو زیادہ شور ڈال رہا ہے، میرا بڑا حمایتی بن رہا ہے، مدعی بن رہا ہے، اصل میں اسی نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو یہ اس مردہ کو زندہ کرنا، پھر موت دے دینا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کی کوئی بھی جو بات ہے، کوئی بھی جو امر ہے، اس میں حکمت کے بغیر وہ بات نہیں ہے، ہر بات میں، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ تو اس میں یہ حکمت تھی کہ وہ لوگ جو اس چیز کے قائل نہیں، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کس نے اٹھنا ہے، کس نے اٹھانا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک جو ہے نا وہ جیتی جاگتی ایک دلیل تھی کہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے۔
اسی طرح جو ہے نا وہ بنی اسرائیل میں گائے کی بڑی جو ہے نا وہ بڑی عقیدت رکھتے تھے گائے کو، تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کے دلوں سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے، جو انہوں نے آج بھی کچھ لوگ ہیں ہندوستان میں بھی ہیں جو گائے کو ذبح نہیں کرنے دیتے، تو یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے نا ان میں گائے کی عقیدت آ گئی تھی، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جو ہے نا وہ ذبح کرو۔ تو اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بہرحال۔ اچھا، سورۃ البقرہ میں جو ہے نا اس کا جو اکثر حصہ ہے، یہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے نا، تو ہجرت کے فوراً بعد جو ہے نا جو ابتدائی ایام تھے نا، جو دور تھا، جو زمانہ تھا، اس کے متعلق جو ہے نا یہ سورہ بقرہ ہے۔ اچھا، اس کے ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ نے نا سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے کی ہے، یہ ابتدا یعنی ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سب سے بڑا جو معجزہ تھا نا وہ علمی معجزہ تھا۔ اچھا، اس سورت کے شروع میں نا الف لام میم ہے، حروف مقطعات ہیں۔ اچھا، الف لام میم حروف مقطعات، جتنے بھی حروف سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، جس طرح طٰہٰ، الف لام میم، حا میم، عین سین کاف، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں الف لام میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بعض سورتوں کے نام بھی ہیں، جس طرح کہ سورہ طٰہٰ ایک نام ہے، سورہ قاف، ٹھیک ہے، الف لام میم، حامیم، یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ اچھا، یہ شروع میں لا کر نا اس کو اللہ تعالیٰ شروع میں کیوں لے کر آئے؟ یہ شروع میں لا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حروف مقطعات کے ذریعے قرآن کی صداقت اور اس کی حقانیت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور حروف مقطعات کو لا کر چیلنج کیا ہے ان کو جو قرآن کو انسانی کلام سمجھتے تھے، کیا بندے کی بنائی ہوئی ایک کلام ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دیکھیں، اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے تو آپ بھی اس طرح کی کوئی کلام لے کے آئیں۔ تو گویا اس کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ بھی ایک رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اسی طرح اس چیلنج کو 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کسی انسان کی طرف سے لکھی ہوئی یا پڑھی گئی ہے، اللہ کی طرف سے منزل شدہ نہیں ہے، تو آپ بھی لے آؤ، آج تک کوئی نہیں لا سکا اور انشاءاللہ قیامت تک بھی کوئی نہیں لا سکے گا۔ اچھا، اس صورت میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ اس صورت میں سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، جلدی سے ذرا لکھیں۔ پہلی قسم ہے مومن، اور پھر اس کے بعد کافر اور منافق۔ اچھا، مومن کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں اس بارے میں۔ پہلی صفت مومن کی جو ہوتی ہے ایمان بالغیب، مومن کی پہلی صفت جو ہے مومن کی وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب، یعنی ان چیزوں پر ایمان لانا جن کا حواس سے ادراک نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر جنت ہم نے سنا ہے، دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حشر ہے، حساب و کتاب، جزا و سزا، تو یہ ایمان بالغیب، مومن جو ہے وہ ایمان بالغیب، دیکھا نہیں اس کو، چھویا نہیں اس کو، لیکن پھر بھی اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ مومن کی دوسری صفت نماز کا ادا کرنا، نماز کو شروط اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے مومن جو ہے وہ ہمیشگی سے ادا کرتا ہے، اس پہ وہ ہمیشگی سے قائم رہتا ہے نماز کو ادا کرنے میں۔ مومن کی تیسری جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ ادا الزکات، زکات کا ادا کرنا۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکات کا اکٹھا ذکر کیا گیا، آپ نے کبھی غور کیا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، ٹھیک ہے، تو یہ عموماً زیادہ تر نماز کا اور زکات کا جو ہے نا وہ اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے اور زکات جو ہے وہ بندوں کا حق ہے۔
نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان کیونکہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں حقوق ادا نہ کرے، جب تک وہ دونوں اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ جب اللہ کی طرف سے آواز آ جائے تو نماز ادا کرے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے، اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے مناجات کرے، اور جب اللہ اس کو مال دے اور جب وہ نصاب کو پہنچ جائے، اس کو اللہ حیثیت دے، تو پھر وہ کیا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ غربا جو ہیں، یتیم، مساکین، جو مجبور لوگ ہیں، بے کس ہیں، بیوہ، مسافر، جو قرآن نے اتنے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ کرے۔ اچھا، اسی طرح چوتھی صفت جو ہے مومن کی وہ ہے آسمانی کتب پر ایمان لانا، جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل ہیں۔ جتنی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں کتابیں، اس پر وہ مومن کیا رکھتا ہے؟ ایمان رکھتا ہے، رسالت پر، یعنی کہ رسالت پر ایمان رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پانچویں صفت کیا ہے اس کی مومن کی جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کی ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی تصدیق کرتا ہے بغیر کسی شک و شبہات کے، یقین کے ساتھ وہ اس بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کیا اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، قیامت آئے گی، ضرور آ کر رہے گی، اس میں وہ شک و شبہات میں نہیں پڑتا۔ یہ ہو گئی مومن کی صفتیں۔ تین قسموں کا انسان کی تین قسمیں اللہ نے بیان کی نا اس صورت میں، اس پارہ میں۔ پہلی کس کی تھی؟ مومن کی، دوسری کافر، اور تیسری منافق کی۔ اچھا، یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ یہاں پر 4 آیات میں کیا ہے۔ 4 آیتیں جو ہیں اس پارہ کے شروع میں، اس پارہ کے، وہ مومنوں کے بارے میں، جبکہ کافروں کے بارے میں 2 آیتیں ہیں اس کے سٹارٹ میں، جبکہ منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے۔ کتنی آیات ہیں منافقین کے بارے میں؟ 13۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامتیں، ان کے جو عیب ہیں، ان کے اوصاف جو ہیں، ان کی عادتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 12 منافقین کی اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی، جھوٹ، یہ منافقوں کی علامت ہوتی ہے، منافق انسان کی جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، دھوکہ۔ نمبر 3، عدم شعور، اس میں شعور نہیں ہوتا، شعور کی کمی ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس میں دلی بیماریاں، قلبی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے حسد، تکبر، ہرس، لالچ۔ منافق کی جو 5ویں صفت ہے، اس کی جو عادت ہے وہ ہے مکر و فریب۔ 6ٹھی جو ہے وہ ہے سفاہت۔ 7ویں، وہ اللہ کے کلام کا، احکام الہی کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے۔ 8ویں، زمین میں فساد کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، وہ زمین میں کیا کرتا ہے؟ فتنہ اور فساد جو ہے وہ برپا کرتا ہے۔ 9ویں جو اس کی صفت ہے، اس کی عادت ہے، وہ جاہل ہوتا ہے منافق۔ 10ویں، وہ گمراہ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ 11ویں، وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ 12ویں، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے ایمان والوں کو۔ یہ منافق کی 12 جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس پارہ میں اس کی جو ہے وہ عادتیں، اس کے وصف بیان کیے ہیں کہ یہ منافق ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ، حضرت آدم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کے ساتھ یا جو سارا ہے اس میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ کافر جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جو کافر تھے وہ قیامت کے بارے میں ایمان نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے، کیا مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں ان کا یقین نہیں تھا۔ اللہ کی کلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے کافر جو تھے، وہ قرآن کہتے تھے یہ انسان کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، ادھر چروائے ہوتے ہیں، یہ سب مل کے کہیں کسی سے یہ کلام بنا کے جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا جی، اس میں اس پارہ میں حضرت آدم کا واقعہ جو شیطان کے ساتھ پیش ہے،
یہ جو واقعہ حضرت آدم کا شیطان کے ساتھ پیش آیا تھا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جنت میں رہیں اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کا ایک قصہ ہے جو اللہ نے مختصر بیان کر دیا۔ یہ واقعہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی ہمیشگی دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے، اور اسی طرح یہ واقعہ حضرت آدم کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے کہ حضرت آدم کو زمین کی خلافت ملی جو کہ فرشتوں کو نہیں ملی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی، حضرت آدم کی اولاد کی عظمت بیان کی ہے کہ فرشتوں سے ان کو سجدہ بھی کروایا ہے، اور پھر انسان کو زمین کی اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے؟ خلافت عطا کی ہے، جو کہ فرشتوں کو اللہ نے عطا نہیں کی، کسی دوسری مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ اس پارہ میں اللہ نے انسان کی یہ بھی عظمت بیان کی ہے، اور یہ بھی اللہ نے اس پارہ میں بیان کیا ہے کہ جو علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا ہے وہ فرشتوں کو نہیں ملا۔ پڑھا ہے نا آپ نے، حضرت آدم کو اللہ نے نام سکھائے، کچھ چیزیں سکھائیں، پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم بتاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے، تو اللہ نے حضرت آدم کو سکھائی تھی، ایسا علم دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا، فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا، منصب خلافت بھی جو ہے نا وہ عطا کی۔ اچھا، خلافت ملنے کی وجہ سے بنو آدم، خلافت چونکہ انسان کو ملی زمین کی، اللہ نے اپنی زمین پہ خلافت عطا کی، تو اب جو آدم کی اولاد ہے نا یہ اس بات کی پابند ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے، تو وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ کرے، اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو، یعنی زمین کس کی؟ اللہ کی ہے، اور نظام بھی کس کا چلے گا؟ یہ سارا نظام کائنات جو ہے یہ سارا کچھ اسی کا ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ حکم بھی اسی کا نافذ ہوگا۔ اچھا، پھر اس پارہ میں تقریباً تفصیلی بحث جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کی ہوئی ہے بنسبت دوسرے پاروں کے۔ اس پارہ میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بے شمار باطنی اور ظاہری، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی۔ اس صورت میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتوں سے، بے شمار نعمتوں سے نوازا، ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی جو نعمتیں عطا کی۔ نعمتیں کیا تھی؟ نمبر 1 کثرت انبیاء، یعنی سب سے زیادہ جو اللہ نے نبی زمین پر مبعوث فرمائے ہیں، نبی اور رسول بھیجے ہیں، وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ یہ چھوٹی ہے نعمت، ایک قوم میں کثرت سے نبی آئے ہیں، اتنی عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے نبیوں کو ایک قوم میں مبعوث کریں۔ دوسری، اللہ نے ان پر دنیا خوشحال کر دی، یہ بھی ان کو ایک اللہ نے نعمت عطا کی۔ تیسری، اللہ نے جو بنی اسرائیل کو نعمت دی تھی وہ تھی کہ اللہ نے عقیدہ توحید ان کو دیا تھا، ایمان کی نعمت سے ان کو نوازا تھا۔ چوتھی جو اللہ نے ان کو نعمت دی تھی وہ فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ آپ نے پڑھا ہے کہ جس طرح فرعون سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا جو مقابلہ تھا۔ پانچویں، حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، فرعون نے اس کا تعاقب کیا، پیچھے چلا، تو اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ کی قوم کو راستہ بنا کے دے دیا، گزر جائیں۔ پانی کے اوپر راستہ بنانا یہ چھوٹی نعمت ہے، اور پھر اسی راستے سے جب یہ گزر گئے، فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جو تھا، جو بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا لڑنے کے لیے، وہ جب اس راستے پہ چلا تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس قوم کے پر جو ظلم کرنے والا تھا اس ظالم کو اللہ نے غرق کر دیا، اس قوم کے دشمن کو اللہ نے غرق کر دیا، یہ بھی ایک نعمت تھی۔ اچھا، پھر ایک نعمت یہ تھی کہ صحرائے سینا میں بے سر و سامان تھے یہ، جب یہ سمندر پار کر کے چلے تھے فرعون سے، جب یہ جان چھڑانے کے لیے نکلے تھے، جب وہ ان کے پیچھے نکلے کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس، جب یہ جا کے بے سر و سامان جا کے یہ وادی میں ٹھہرے تو اللہ نے ان کو من سلوا عطا کیا، اللہ نے کسی دوسری قوم کو نہیں عطا کیا۔ یہ چھوٹی نعمت ہے، کتنی عظیم نعمتیں اللہ رب العالمین نے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کو عطا کی، من سلوا عطا کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک بڑی نعمت یہ دی، من سلوا عطا کرنے کے بعد، دینے کے بعد، بادروں کا ٹھنڈا سایہ،
یہ بھی ان پر جو ہے نا اللہ نے انتظام کیا. یہ آپ نے اس پارہ میں پڑھا ہے، ترجمہ جب آپ نے پڑھا اس میں آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا پھر ایک بڑی نعمت یہ بھی تھی جو اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کی، پینے کے لیے اللہ نے پانی کے 12 چشمے جو ہے نا وہ جاری کر دیا. کتنی نعمتیں تھیں بنی اسرائیل کے لیے، لیکن پھر اس کے باوجود اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود یہ کفران نعمت، ناشکری میں مبتلا ہو گئے. یعنی اتنی عظیم نعمتیں ان کو ملی بنی اسرائیل کو، کثرت سے انبیاء آئے، دنیاوی ان پر خوشحالی ہوئی، عقیدہ ان کو ملا، ایمان کی نعمت ملی، فرعون سے نجات ملی، من سلوہ ان کو ملا. ٹھیک ہے، پھر ان پہ اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا. ٹھیک ہے، کتنی پانی کے چشمے چلا دیے. جو جانا چاہتے ہیں بچے چلے جائیں، جن کا ٹائم ہو گیا وہ چلے جائیں. اچھا پھر اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے پھر وہ ناشکری کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور ان میں بہت ساری جو ہے نا وہ بری عادتیں آ گئی، اللہ کی نافرمانی ہے. اس میں کیا تھا، توجہ سے سنیں جی. حق کو چھپانا، حق کو چھپانا یہ ان کی ایک بری عادت تھی. پھر خاتم النبیین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، یہ بھی ان کی جو ہے نا وہ کفران نعمت میں کہ آپ ان کو ایک اتنے عظیم نبی ان کی طرف مبعوث کیے گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا. تو یہ اللہ کی نبی سے بڑھ کر اور نعمت بڑی کیا ہو سکتی ہے. پھر آخری نبی ان کو عطا کیا جن کو نبوت بھی ملی اور ختم نبوت بھی، جو ساری دنیا کے امام بن کے آئے. اتنی عظیم نعمت ملی، انہوں نے اس کی ناشکری کی. ٹھیک ہے، تو گویا ہمارے لیے بھی آج یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ نے ہمیں ان کا امتی ہونے کا ہمیں شرف بخشا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اچھا انہوں نے پھر ان میں ایک یہ بھی بری عادت تھی جو کفران نعمت میں شامل ہوتی ہے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. بچڑے کو آپ نے پڑھا ہے نا، بچڑے کو رب بنا لیا انہوں نے. پھر وہ جب صحرائے سینا میں تھے تو بڑی بے صبری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، ناشکری کا، بے صبری کا مظاہرہ کیا، حرص و لالچ و طمع کا مظاہرہ کیا انہوں نے. اور بھائی جب ان کو من سلوہ مل گیا تھا تو ان کو اور کیا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، آرام کرنے کے لیے، گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ٹھنڈے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا، من سلوہ آسمان سے ان کو دے دیا. ٹھیک ہے، بغیر کسی محنت و مشقت کے ان کے لیے کھانے پینے کا اللہ نے سامان کر دیا، لیکن پھر بھی وہ لالچ اور طمع میں پڑ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی جو ہے نا وہ بری صفتیں جو کفران نعمت میں شمار ہوتی ہیں. اچھا پھر وہ اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ جب اریحا شہر میں داخل ہوں تو تکبر کے انداز میں داخل نہ ہو، متکبرانہ نہ داخل. آپ پڑھ چکے ہیں، جب آپ داخل ہوں تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے جائیں. لیکن عاجزی کا حکم تھا ان کو کہ عاجزی کے ساتھ جائیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، بڑے تکبر کے انداز میں وہ داخل ہوئے. پھر جو سب سے بڑی ان میں بیماری تھی، جو گناہ تھا، وہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، نبیوں کو قتل کر دیا. وہ کثرت سے ان پر انبیاء آئے لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، انکار بھی کیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ انبیاء کو کیا کر دیا، قتل بھی کر دیا. بار بار اللہ کے عہد کو توڑا، وعدہ کر لیتے آئندہ نہیں کریں گے، پھر اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے. پھر کیا ہوا، یعنی عظیم نعمتیں ان کو ملی لیکن وہ کفران نعمت کا شکار ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے. آپ نے پڑھا کہ اللہ نے مثال دی کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. حالانکہ بعض دفعہ پتھر سب سے سخت ہوتا ہے لیکن اس سے بھی وہ بھی پھٹ جاتا ہے، اس سے بھی پانی کے چشمے نکل جاتے. کبھی کبھی وہ اللہ کے ڈر سے ایسے گر جاتا ہے. پتھر بھی اللہ کے ڈر سے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے. تو یاد رکھیں، اگر یہ جو نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی ہیں ان میں ہمیں بھی ملی ہیں، اگر ہم اس کی ناشکری کریں کہ بنی اسرائیل کی طرح تو ہمارے دل بھی سخت ہو جائیں گے. یہ اس میں حکمت ہے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، سبق سیکھیں کہ ہمیں جو بھی اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے ہم اس کا کفر نہ کریں، انکار نہ کریں، ناشکری نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیں. اچھا پھر ایک سب سے بڑی ان میں یہ بھی ایک بری خصلت تھی کہ انہوں نے اللہ کی کلام کو بدل ڈالا تھا.
اللہ کی کلام کو بدل ڈالا. جو ان کو آپ نے پڑھا نا وہ بعض حصہ جو ان کو اچھا ہوتا تھا صحیح لگتا تھا اس کو مان لیتے, بعض کا انکار کر دیتے. یعنی اپنے مطلب کا انہوں نے جو ہے نا اللہ کے کلام کو بدل لیا, اس کے معنی بدل دیے, اس کے الفاظ بدل دیے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. اور اسی طرح انہیں مادی زندگی کے مبالغے کی حد تک محبت تھی. یعنی زندگی مادی جو چیزیں ہیں دنیا کی ان کو بڑی ان سے محبت تھی, مبالغے کی حد تک ان کو محبت تھی. پھر اللہ کے مقرب فرشتوں سے انہوں نے انکار کر دیا. یہ تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں. انہوں نے جب پوچھا تھا کہ آخر میں اللہ کے رسول آپ پر وحی کون لے کے آتا ہے, تو نبی کریم نے فرمایا کہ جبریل. کہنے لگے جبریل ہے, تو نہیں مانتے جبریل, ہم تو نہیں مانتے جبریل, کوئی اور فرشتہ وحی لے کے آتا تو ہم مان لیتے. ٹھیک ہے. اور بھی انہوں نے مختلف جو ہے نا وہ ناشکری کے الفاظ جو ہے نا وہ بیان کیے, تو اللہ نے خبردار کیا ہے اس بارے میں. اچھا پھر وہ جادو میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے. اس پارہ میں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے پہلے پارہ میں کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی نا وہ جادو میں بڑی دلچسپی رکھتی تھی. جادو جو ہے نا وہ اس کے ذریعے وہ فتنہ ڈالتے. آپ پیچھے پڑھ کے آئے, یہ منافق کی نشانی ہے, فتنہ و فساد اللہ کی زمین پر بپا کرنا. تو وہ جادو میں, اور جادو جو ہے نا یہ فتنہ فساد پھیلانے میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے. تو اس سے اللہ نے ہمیں منع بھی کیا ہے. اور یہ جادو جو ہے نا یہ کفر ہے. جادو کیا ہے؟ کفر ہے, بڑا کبیرہ گناہ ہے. بعض دفعہ انسان کافر ہو جاتا ہے جادو جو کرتا ہے, اللہ کی کلام کا انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا اللہ پہ ایمان ہی رہتا, وہ مسلمان ہی رہتا جادوگر جو ہوتا ہے, جادو کرنے والا. اچھا اسی طرح ان کے اندر ایک بڑی یہ بری عادت تھی کہ وہ جادو کے ذریعے فتنہ فساد برپا تو کرتے تھے, بالخصوص میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. آپ پڑھ کے آئے ہیں, یہ پڑھا ہے نا آپ نے, میاں اور بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈال دیتے تھے اور بے حیائی کو وہ سر جو ہے نا وہ پروموٹ کرتے تھے, اس کو فروغ دیتے تھے. اسی طرح ان میں یہ بھی ایک عادت تھی, وہ کہتے تھے اسی ہوئی جنتی ہیں اور کہیں نہیں جنت جانا, اہی اللہ دے بڑے قریبی بندے ہیں. یعنی جنت میں ہم اکیلا جائیں گے, کوئی دوسرا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. ہم صرف یہودی کہتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے, کوئی دوسرا فرقہ گروہ نہیں جنت میں جائے گا. اور یہی دعویٰ عیسائی بھی کرتے تھے, آپ نے پڑھا ہے. عیسائی کہتے تھے نہیں نہیں ہم جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. دونوں دعویٰ کرتے تھے جنت میں جانے کا اور اپنے مخالف کا انکار کرتے تھے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں. حضرت ابراہیم کا عظمت اور شان کا جو ہے نا وہ اقرار کرتے تھے. یہاں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم مشرک تو نہیں تھے, صرف آپ نام کے ابراہیمی ہیں. آپ جو ان کو جو ملت ابراہیمی ہے, جو ابراہیم کو احکامات ملے ہیں, جو ان کی سارے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے, سارے ان کے واقعات, ان کا کس طرح وہ توحید پر کاربند رہے, کس طرح انہوں نے استقامت اختیار کی, اللہ کی توحید کو کس طرح انہوں نے کھول کھول کے بیان کیا. تو اگر تم ابراہیمی ہوتے تو تم مشرک نہ ہوتے, تم یہود و نصارہ نہ ہوتے, بلکہ ابراہیمی صحیح معنوں میں بن جاتے. اچھا جی. اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم عقیدہ ابراہیمی ہیں جی. تو اللہ نے کہا کہ اگر تم ابراہیمی ہوتے تو پھر نبی کریم کی رسالت کا انکار نہ کرتے, آپ کی نبوت کا انکار نہ کرتے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ واتبع ملت ابراہیم, آپ ابراہیم کی ملت کا کیا کریں, پیروی کریں. اچھا اس پارہ میں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں میں آزمائے گئے اللہ کی طرف سے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, آپ نے پڑھا ہے نا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور ان پر جو ہے نا وہ مختلف اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں. ان کے والد بت پرست تھے, ان کا ایک اپنا مسنا تھا, فیکٹری تھی, جس طرح آپ نے پڑھا ہے. تو انہوں نے بت پرستی کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. والد جو بت پرستی کے دعوے دار تھا, بڑا مبلغ تھا, دائی تھا, لیکن انہوں نے اس سے بیزاری کی. حضرت ابراہیم نے, یہ آزمائش تھی نا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب والدین
وہ کسی ایک ملت پر ہوں، ایک مذہب پر ہوں، کسی بات پہ وہ جم جائیں، آپ کو سمجھ مل جائے کسی ایک بات کی، مسئلے کی، تو پھر ان کو سمجھانا یا خود اس مسئلے پر جو ہے نا وہ مستقیم رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اسی طرح پوری قوم سے ٹکر لینا، نمرود سے بحث و مباحثہ، پھر آگ میں ڈالے جانا، یہ چھوٹی آزمائشیں تھی کہ کوئی بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے۔ کتنی بڑی آزمائش! اللہ کہتے ہیں میں نے آزمایا اپنے بندے کو، ابراہیم کو، وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے، ان کو پورے نمبر ملے، 100 کے 100 نمبر ملے ابراہیم۔ بڑی آزمائشیں آئیں، آگ میں ڈال دیے گئے اور کوئی بھی ایک ساتھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ